السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں احسن رضا صاحب ڈون اخبار سے۔ السلام علیکم احسن صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ بلائیے۔ اچھا، بڑے فاسٹ سنیپ کویسچنز ہیں آج احسن صاحب۔ خبر یہ آئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو کلیم ڈاؤن کرنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات ہو چکے ہیں۔ ٹویٹر کو تو غیر سرکاری طور پہ ویسے ہی بند کیا ہوا ہے، لیکن یا تو کوئی فلٹر پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ایکسیس ہر شخص کی سوشل میڈیا پہ آنے والے دنوں میں مختلف فورمز میں نہیں رہے گی۔ اس بارے میں آپ کی کیا معلومات؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ان کے لیے ایک بہت بڑا سازدار تو بنا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی اس کے پیچھے دو بہت بڑے ISI کے برین ہیں جنہوں نے PTI کو یہ سارا کچھ بنا کے دیا، اور PTI اس وقت بہت بڑی پار بن چکی ہے۔ اینی ہاؤ، سوشل میڈیا کی جو ہے انفلوئنس اور پار، اس سے تو انکار نہیں ہے، اور گورنمنٹ اور جو دوسرے متعلقہ ادارے ہیں اپنے طور پہ کام کرتے بھی رہے ہیں۔ ابھی تک اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے ٹویٹر کو ڈاؤن کیا پورے الیکشن کے دوران، الیکشن سے پہلے انٹرنیٹ بند کر دیا الیکشن والے دن، اور اس سے زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو پکڑ کے غائب کر دیا جاتا ہے۔ کلامی معاف، میں ادھر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ بات اٹس ناٹ سو مچ اباؤٹ PTI انفلوئنسرز۔ ادھر جو ایسے لوگ ہیں جیسے عادل راجہ اور مختلف اس ٹائپ کے لوگ جو من گھڑت کہانیاں چھوڑتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ جو آپ نے دیکھا ہے، میں تو ٹویٹر پہ بہت زیادہ ہوتی ہوں، مطلب ٹل دس کلیم کیم، لیکن ایسے فورمز پہ گالی گلوچ اور غلیظ زبان کا استعمال، نازیبا زبان کا استعمال، یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ اٹس ناٹ سو مچ آئی تھنک PTI ریلیٹڈ ایز اٹ از اباؤٹ کہ آپ باہر بیٹھ کے کوئی ایسا ویلاگ کر رہے ہو جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارا نیشنل انٹرسٹ اتنے فریجائل ہیں کہ جی وہ باہر بیٹھ کے کوئی اٹھ کے ولاگ کر دے اور یوٹیوب پہ آ کے وہ کر دے اور ریاست ہل جائے۔ اس طرح ہمارے انٹرسٹ نہیں ہونے چاہیے، نہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک خود ساختہ قسم کے فیئر ہیں جو اس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کی بیوٹی آل اوور دا ورلڈ اس لیے وہ کی گئی کہ اس نے اسٹیٹ سینسرشپ کو توڑا اور پبلک وائس کو وہ کیا ہے۔ ابھی آج کل وہ US میں کیمپسز پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو ادھر کا اگر میڈیا کی آپ ٹون دیکھیں تو دیٹ از پرو اسرائیل، لیکن وہ جو اسٹوڈنٹس کا جو وائسز ہیں، جو پرو فلسطینین وائسز ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ سارے اسٹیٹ کنٹرول میڈیا یا دوسرا انڈیپینڈنٹ ایون جو میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، ان سب کو توڑ کے سوشل میڈیا نے ایک ایسی فضا بنائی کہ امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیمپسز پہ۔ اور احسن رضا صاحب، ہم دوسرے سوال پہ آتے ہیں کیونکہ ذرا ہمارے پاس اس پروگرام میں ٹائم شارٹ ہے۔ شبلی فراز صاحب نے حکومت سے مذاکرات کی بات کی، دوسری طرف شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ وہ بھی مذاکرات اب عمران صاحب کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو مذاکرات صرف COS یا DGISI سے کریں گے، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ تو ایک ناکارہ سا پرزہ ہے۔ تو مذاکرات کا عمران صاحب کہتے بھی رہے ہیں، لیکن پھر اس پہ عمل کبھی نہیں ہوا۔ نمبر 2، کس سے مذاکرات کرنے، اس پہ آپس کے جو نمایاں لیڈران ہیں ان کی بھی آپس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ تو ویسے یہ صرف باتیں ہی ہیں یا آپ کے خیال میں کوئی عمل بھی کوئی اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ باتیں ہیں اور ڈائریکشن لیس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، اور بعض اوقات یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ اسٹیٹمنٹس پبلک تک پہنچتی ہیں۔ اب وہ شبلی فراز کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سینٹ میں انہوں نے دیا، جب ان کو سینیٹر عرفان صدیقی اور شہری رحمان نے مذاکرات کی بات کی تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی ہم تو تیار ہیں۔ وہ شہریار آفریدی نے ایک TV پروگرام میں بات کی، اور ایک لوڈڈ قسم کا جو کویسچن تھا اس کے جواب میں انہوں نے کی۔ تو مذاکرات کی ضرورت ہے، اور مذاکرات دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی تو آپس میں پولیٹیکل فائٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے
پی ٹی آئی کا وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، انہی کے ساتھ ہی ایک ڈائیلاگ بنتا ہے، اور یا پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ڈائیلاگ کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ بتائیے کہ سعودی عرب اور ایران سے جب ان کے بڑے ہائی پاور ڈیلیگیشنز آئے، ایران کے تو پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی خود تشریف لائے، اس کے فوری ہی بعد تقریباً ایک 3 ممبر ٹیم نے یو ایس کی پاکستان کا دورہ کیا، اگین اے ہائی پاور ٹیم، جو جان بیس جو وہاں کے انڈر سیکریٹری ہیں یو ایس کے، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اس پہ مختلف موضوعات پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات، معیشت، سیکیورٹی، مختلف معاملات زیر بحث آئے، تفصیلات نہیں پتہ ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، جو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ سوال بنتا ہے، کہ اس وقت پاکستان کے لیے ایران اور پاکستان کی گیس پائپ لائن ہونا پاکستان کی سروائیول کے لیے، پاکستان کے اکنامک فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ اس بات پہ بھی کوئی گفتگو ہوئی ہو، یا یو ایس کو اپنے تعلقات ایران کے ایک طرف رکھ کے اپنے تعلقات پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ احساس کرے کہ یہ ہماری ضرورت ہے اور ہمیں ایک ویور دی؟ آپ کو کبھی ایسا نظر آتا ہے؟ گیس پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان کے لیے آف کورس گیم چینجر ہے، لیکن جب وہ رئیسی صاحب کا دورہ ہوا تو وہ ان کی جتنی ٹاکس ہیں یا جو ایک فائنل سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا اس میں وہ اس کا ذکر ہی نہیں تھا، سرسری تھا۔ اب یہ جو یو ایس سے ڈیلیگیشن آیا ہے، یہ اسے ہم ایک آئس بریکنگ کہہ سکتے ہیں کہ فار دا لاسٹ 4 ایئرس جب سے وہ بائیڈن گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے شروع میں وہ عمران خان کی گورنمنٹ سے ایک سرد مہری کا رویہ رکھا، اور اس کے بعد اس حکومت کے ساتھ بھی کوئی اتنا وہ نہیں کیا۔ اب ان کا ایک الیکشن ایئر ہے تو اس میں ایک یہ ڈیلیگیشن آیا ہے، اور ادھر سے بھی کوئی گیم چینجر ٹائپ کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ بیہائنڈ دا سین آف کورس یہ باتیں چل رہی ہوں گی یا چلنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں اس وقت کوئی بہت بڑی جو ویزیبل چینج ہے اس کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، خاص کر یہ اس پائپ لائن کے حوالے سے۔ یہ بتائیے احسن صاحب، آخری سوال، پی 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 نے پبلک انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کرنے کا پروگرام چیلنج کر دیا ہے، یہ آج کی خبر ہے، بلاول صاحب کا بیان تھا اخبار میں، اور یہ اپنے پچھلے پروگرام میں کچھ عرصے پہلے ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے جی شہاب جعفری صاحب، اور ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ڈسکس ہوا تھا کہ پی 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 کا ہمیشہ سے ایک سٹینس رہا ہے کہ پرائیویٹائز نہیں کرنا پبلک اداروں کو، اور جب اس لیول پہ گفتگو آئے گی تو یہ ابھی تو الائز ہیں، مگر تمام معاملات اس وقت کیسے چلیں گے، اور یہ بہت شروع میں معاملہ درپیش آ گیا ہے۔ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سٹیل ملز جو ہے پی 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 خرید لے گی، اور یہ پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ ہونی چاہیے۔ ٹکا پیسہ تو ہے نہیں کوئی کسی حکومت کے پاس، تو کیسے ہوگا یہ، اور یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں آگے معاملے کو بڑھتے ہوئے؟ میرے خیال میں یہ بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ لیبر ڈے پہ جو مے ڈے 1 مئی ہوتا ہے اس کے موقع پہ ایک ان کی تقریر کا حصہ ہے، ان کی پالیسی بھی رہی ہے۔ اب ایک فیس سیونگ تو یہی ہو سکتی ہے کہ جی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پرائیویٹائز کر دیں، اور اس کا کوئی 10%، 5%، 15% شیئر گورنمنٹ رکھ لے، اور باقی جو میجر شیئرز ہیں وہ پرائیویٹ اس کو انٹیٹی کو دے دے کہ پرائیویٹائز بھی ہو جائے، اور کچھ ادھر فیس سیونگ بھی ہو جائے کہ جی یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کوئی وہ ہے۔ ادروائز یہ سندھ حکومت نے آج تک کوئی سیریس کوشش تو نہیں کی کہ وہ سٹیل مل کو خریدیں، یا سٹیل مل میں اس وقت پیسے کہاں ہیں حکومت کے پاس، سندھ حکومت کے پاس؟ نہیں، اس کی کوئی کیا بنے گا، سٹیل مل کو خریدنا ہے تو اس کی جسٹ زمین ہے، وہ زمین اس کی سنہ ہزاروں ایکڑ میں ہے، وہ لے لیں گے اور اس کو کوئی اپنے اس میں وہ کر لیں گے، یوٹیلائز کریں گے، یا اس کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی سٹیل مل کا جو ماڈل ہے وہ بہت پرانا ہے، رشین وہ ہے، اس کے مقابلے میں اب بہت سے ایفیشینٹ قسم کی مشینری آ گئی ہے، تو اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔
تو آنے والے دنوں میں اس پہ شہاب جعفری صاحب جو ہیں وہ تو اتھارٹی ہیں، ان کو میں وہ نہیں کر سکتا. میں خود ان کے جو آرٹیکلز ہیں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اپنے اس میں بہت انسائٹ ملتی ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ اس میں فیز 7 کے لیے گورنمنٹ کوئی جو ہے نا منارٹی شیئرز لے لے گی اور اس طرح اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا وہ ہوگا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ IMF کا جو وہ ہے وہ پریویل کرے گا. اورنگزیب صاحب جو ہے نا وہ پریویل کرے گا. بہت شکریہ احسن صاحب. آج بڑی مزیدار گفتگو اس لیے رہی کہ ہم نے بہت سارے مختلف موضوعات کو چھیڑا ہے. خواتین و حضرات، اگر آپ نے یاسمین آفتاب علی کے ساتھ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے، اور پروگرامز ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ہمیں اچھی سے اچھی ویورشپ ہو، کیونکہ اپنی طرف سے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.